الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات پڑھیے گا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ صبح کے ذاکر سن کے تھک گئے ہو، میں نے آپ کو سر لانی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ ایسا مولوی نہیں جو ایک بات سے الکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، سرگودے والے مولوی میری تک میں ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر
آج یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے. شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ اصلی تسی صحیح بیٹھے نہیں. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ نا. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. صلوات پڑھو باتیں بلند. تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ. پھر بھی صلوات پڑھو باتیں بلند. کیمرے والے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے تے نازل نہیں ہویا ہوا انہوں میرے اتنے تو فٹ کر کے رکھنا ہے. انہوں کے لیے اگاں پیچھے بھی کر رہے. صلوات پڑھو باتیں بلند. پھر بھی صلوات پڑھو باتیں بلند. اصل میں نا کچھ بندے میری داڑھی کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی لمبی ہے لیکن ممبر شیعوں کا ہے. اس داڑھی کا اور اس ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا. ہوں یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میری تو داڑھی ثابت کر رہی ہے. یہ داڑھی تمہیں پلی پلائی مل گئی ہے. شیخ شاشتری نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی تو میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں. میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے. تو میرا یہ دل ہی یہی اس لیے چاہا ہے کہ برادران محترم میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں. دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں. دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں. بریلویت کی پڑھی ہیں, وہابیت کی پڑھی ہیں, شیعت کی پڑھی ہیں, مرزائیت کی پڑھی ہیں. اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. میں سمجھ آ رہی آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے. سمجھ آئیے. مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو. تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو درکنار کسی جگری میں بھی نہ ہو نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے. سمجھ آئی بھائی؟ میں مشترکہ سا مولوی اور شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں. اتنا لمبا چوڑا ان میں فرق کوئی نہیں. فرق صرف شیعہ سنی میں نقطوں کا ہے. نقطوں کا. سمجھ آئیے. نکات کا فرق ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو اس دیوار پہ لکھو لفظ شیعہ. جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے. شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے. اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے. ہوں کو سمجھ آئی بھائی؟ لو پارہ نمبر 23 ہے. سورہ والصفات ہے. لکھو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم. ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لو پارہ نمبر 23 سورہ والصفات. سن قرآن. اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہوں مولوی صاحب تسی اتنے بہ گئے ہو مینوں آدھے ہم اگے بہ کے سننا ہے. ہوں ذرا اٹھ کے میرے کول تے آنا جرا تھانوں بھی کیمرہ بجے. صلوات پڑھو باتیں بلند. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور چلو برابر نہیں تو کدی ہو ہی جائے گا. تھوڑی جی چھوٹی ہے داڑھی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے. سورہ والصفات ہے. اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور شیعہ سنی دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے.
لیکن میرے بھائی کہتے ہیں شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ اور سمجھائی، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے، شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں، تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا وحد میں وہ ایک فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے کون؟ لکھتا شیعہ وہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ تو سمجھائی بھائی؟ ہر بندہ شیعہ نہیں نہ ہوتا۔ ہم آسان کر دیتے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ اچھا، ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں۔ اچھا، شاید میں سمجھا نہیں سکتا، میں ملنگوں کی زبانی بتا دوں کہ شیعہ کون ہوتا ہے۔ انہوں ملنگوں کی زبان کو تو سمجھے گا نا، اگر مولوی کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو ملنگوں کی سمجھے گا نا۔ ملنگوں کی زبان میں بتا دے تو ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو چوک میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے، دمادم مست کلندر علی کا۔ ان کو سمجھ آئیے؟ ان اس کو سمجھنا تو پھر اگلی آیت کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا، بولو صحیح، پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو لعلی مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ ابراہیم شیعوں میں سے۔ آپ ترجمہ نہیں نہ سمجھ سکے صحیح۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟
جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، ذرا پتہ کرتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے شیعہ ہے، پھر مانا تو ہوگا نا، چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ میں نے کیسے پارے کی آیت پڑھی ہے؟ پارہ نمبر 23 سورہ والصفات۔ میں لاہور میں مجلس پڑھا تھا، لاہور میں ٹاؤن شپ کے اندر، وہاں مولوی نے لکھا شریعت کی کتنی حدیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہو سکتا اور ہوں، ہماری شریعت کی حدیں اور؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری شریعت کی حدیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا تمہاری شریعت کی حدیں ہیں 3۔ کہتے ہیں پھر 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا او مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو۔ جی بھائی کو سمجھ آئیے؟ کہتا 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، میری طرف دیکھ رہا ہے، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ لے میں نے 23 میں پارے سے آیت پڑھی ہے نا، اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ 2 آیتیں ہوئی، تیسری آیت اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا۔ اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ ہن بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے، ہن بولو موسیٰ کے شیعہ نے، پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے۔ آج 1400 سال بعد مولوی کہتا ہے یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو نہ کہو، تمہارا اللہ 1400 سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا، مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا، تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہتا ہو میرے شیعہ مجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، سمجھائی؟ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا۔ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 3۔ لو شیعہ سنی دوستو، چوتھی آیت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے، اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16
سورہ مریم قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیاطین ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہیں جی پھر دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیاطین ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ حشر کے دن ہم تمام اکڑخاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں کو نہیں۔ سمجھائیے کتنی آتی ہوئی ہیں؟ 4۔ لو 5ویں آیت پھر قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ قصور تمہارا ہے، تمہیں سمجھا ہی نہیں سکے شیعہ کون ہوتا ہے۔ جب کسی تمہیں پوچھا نا شیعہ کون ہوتا ہے تو انہیں بندہ آگے وہ کھڑا کیا جس نے کہا دل ہے کہ گل ہے کہ گل ہے۔ جب تو سمجھا ہی نہیں سکا شیعہ ہوتا کون ہے۔ آج سن 5ویں آیت قرآن سے پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہے۔ لوگ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ بولو شاباش، پھر بولو کتنی، پھر بولو کتنی۔ اگر کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے، مجھے پورے قرآن سے بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی چیز تک پورے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّا مِن سُنِّيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن دِيوبَندِيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن وَهَابِيِّهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ایک آیت پڑھ کے تو دکھائے نا، مر جائے گا، دکھا نہیں سکتا۔ اچھا میرا دل چاہ یہ رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناؤں کہ جیسے مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ آپ کھا کے نا جملہ سمجھا لو بے شیعہ سنی دوستو۔ اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے۔ مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، لیکن ہے غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے شین والا۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں۔ پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی، چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور میرا پورا ساتھ دینا، 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا، اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے۔ نور کا ناکا ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے، اور سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ لکھتا ہے سوار بھی نوری
سواری بھی نوری. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا یہ سوار بھی نوری ہے, اس کی سواری بھی نوری ہے, دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے, یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے سوار بھی نوری ہے. اگر اس سے پہلے یہ مسئلہ سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا, مجلس پڑھنی بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. سمجھا رہے ہیں؟ جب ابراہیم نے دیکھا نا کہ سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے, سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, دیکھ کر فرماتا ہے یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے کہ جس کی سواری بھی نوری ہے. صلوات پڑھو ہم آوازیں بلند. پھر بھی صلوات پڑھو آوازیں بلند. ان کو سمجھ آ رہی ہے یار میرا ساتھ دینا آپ نے, بندیاں یہ پتہ ہی نہیں کہ مجلس کی میں سنی رہی ہے. صلوات پڑھو آوازیں بلند. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے, دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے, کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے کوئی امام ہے کوئی فرشتہ ہے. جب پوچھا نا کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. وہی تو سوال دیکھتا ہے. جب ابراہیم نے پوچھا نا یہ سوال کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے, حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم اسے غور سے دیکھ لے, یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. کو سمجھ آئیے؟ یہ سوار میرا بھائی, ذرا اونچی ان بولنا, سوار میرا بھائی, یہ سوار میرا بھائی ہے کوئی مائی کا لال. جو میری کی ہوئی بات کی تردید کر کے مجھے سپریم کورٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے, لو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے جملہ سمجھنا. اگلا جملہ حضرت ابراہیم سے پوچھا نا یہ سوار کون ہے, ابراہیم نے پوچھا سوار کون ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے. حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے. جب کہا نا یہ کون ہے اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم یہ علی ہے, اور علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ علی کے, اونچی بول رہا یہ علی کے, پھر بولو یہ علی کے, اونچی بولو یہ علی کے. وہی تو زمان لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی کے علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ, پھر لکھتا ابراہیم سے رہا نہ گیا, فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے. اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں, اونچی طرح بولو علی کے شیعوں میں, علی کے شیعوں میں. اگر ابراہیم کی دعا ابھی تک تمہاری اس کتاب کے اندر لکھی نہ ہو, مولوی تمہارا نہ ہو, باب شین والا نہ ہو, تو پھر میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے. وہی تو زمان لکھتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی, اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے, مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے. لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے, آواز خالق جبریل جی رب جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دو میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے. وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ہے.
اے ابراہیم تو علی کے، اے اونچی بول ڈرتا کیوں ہے علی کے، اور رکھا کسی مولوی کے سر پہ قرآن، اور رکھنا کسی مولوی کے سر پہ قرآن. پوچھ ابراہیم کو مولوی ہے؟ مولوی ہے؟ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے نا. صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے. خلیل بھی نہیں بلکہ امام ہے. امام بھی نہیں بلکہ جد انبیاء ہے. اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن. ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے، خلیل بھی ہے، جد انبیاء بھی ہے. پھر کیا ضرورت پیش ہے؟ ابراہیم نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے. مجھے رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن. پیسے کس سے پوچھے گا؟ ایسے جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. مسجد میں رہنا نہیں. لوگوں نے کہا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڈے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے، یہ وچوں، بولو حضرات وچوں. میں تو کہنا دعا کرو کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چول دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے. اجڑا پٹاکے کو ڈر جاندہ. کوئی سمجھ آئیے؟ میں بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے. پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا، مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے. بڑا جملہ میں نے کہنا ہے. ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے. اور یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں. جنت میں جا سکتا. اور گھبرا ڈر گئے ہو؟ اور میں ثابت کرنا ہے، میں ہوں اندر ہونا تے میں کسی ہتھی پہنا تے میرے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تھانوں نہیں پوچھنا، دساں گا بھی میں ہی. بولو ہاں کتنی کتابیں ہیں؟ 100. تمہاری 114 کتابوں کے اندر حدیث ہے 114 کے. بولو ہاں کتنی؟ 100. ذرا بولو ہاں 100. تیری 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل. اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں. آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں. تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں. نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے. جب شیعہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن ثابت ہو گیا نا کہ وہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں. اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے. 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی. اب ثابت ہو گیا 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں. 72 فرقے 73 میں جیسے نہیں. اچھا تو ایسے نہیں سمجھے گا، مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا. یہ جو 72 ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے. نہیں تو اسی بڑا ٹھیٹ مجمع ہو، ٹھیٹ مجمع. تو میں پھر اس کی شرح کرتا ہوں. یہ 72 جو ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان کا سب کچھ ایک ہے. کیا مقصد؟ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی، بولا امام شریف بھی. صلوات پڑھو بآواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند. صلوات پڑھو بآواز بلند. صلوات پڑھو بآواز بلند.
نے چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ کوئی نے چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ اے شمار صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ان سمجھ نہیں ہے، میرے آخری جملے ہیں، سمجھ آئی؟ 73 فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے ایک جیسے سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے۔ ہن ہر بندے سے جب پوچھنا، ہر بندہ کہے گا کہ یار مجھے سمجھ پڑھا دے، یار مجھے پڑھن دے، میں کہہ دیتا ہے کوئی جملہ ہے، صلوات پڑھو بآواز بلند۔ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ ہم پوچھنا وہ جنتی کون ہے؟ رکھ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں۔ کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کی حدیث کا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، میں جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے ہی اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100۔ ان بول ہاں 100، تو ہاں تمہیں بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے، کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 307 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین، ملا علی متقی، اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری، اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے صفائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکہ کا مفتی، اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری، اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشمی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری، اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ، لکھو راویوں کے نام، ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلیمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم، نحن کنا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیتہ ہم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبال علی ہے دیکھ کر آ رہا ہے، میرے مولا کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہو